بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، ابھی جو مہینہ ہم اور آپ پر سایہ فگن ہے، اس مہینے کو اشہر حج کہا جاتا ہے. حج کے مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے. جب بات حج کی آتی ہے اور بات قربانی کی چل پڑتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہر ذہن میں اور ہر مسلمان کے ذہن و دماغ میں ان کی یاد اور ان کا تذکرہ آنے لگتا ہے اور گزرنے لگتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کو حج کے اعمال سے خاص مناسبت ہے. اسی مناسبت سے میں نے ارادہ کیا اور چاہا کہ سیرت ابراہیمی کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی جائے. پھر اس سیرت سے ہمارے لیے کیا دروس ہیں اور کیا نصیحتیں ملتی ہیں، یہ ایک دوسرا موضوع ہوتا ہے جس پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو کی جائے گی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دو نہیں دسیوں انبیاء کے تذکرے کیے ہیں، اور ایک دو نہیں بلکہ دسیوں واقعات مختلف طرح کے اللہ نے ذکر کیے ہیں. اسی طرح اللہ نے باتوں کو سمجھانے کے لیے بہت ساری مثالیں بھی قرآن کریم میں پیش کی ہیں. جب ہم انبیاء کرام کے تذکرے کو قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان انبیاء کرام کے درمیان ایک اولو العزم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کا تذکرہ قرآن میں ایک دو جگہ نہیں بلکہ متعدد جگہوں پہ آیا ہے. قرآن کریم کی 25 سورتوں میں 63 جگہوں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، اور قرآن کے 13ویں پارے میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے مستقل ایک سورت کو موسوم کیا ہے، جسے ہم اور آپ سورت ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں. جس سورت میں کل 52 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں. ایک آدمی کا تذکرہ قرآن کریم میں 63 جگہوں پہ آنا، 25 سورتوں میں آنا، مستقل ایک سورت کو اس کے نام سے منسوب کر دینا، یقیناً اپنے اندر کچھ نہ کچھ اہمیت کی حامل ہے. یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، تبھی تو اتنے مقامات پر ان کا ذکر ہوا ہے. قرآن کریم کی 2 آیتیں مختلف جگہوں سے میں نے پڑھی. ایک تو سورہ مریم کی آیت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ذرا کتاب میں حضرت ابراہیم کے تذکرے کو تو دیکھو، تذکرے کو تو پڑھو، تذکرے کو یاد تو کرو. وہ ایک نبی تھے اور سچے پکے نبی تھے. اور دوسری جگہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند طریقوں سے آزمایا.
بکلمات، چند طریقوں سے آزمایا، فاتمہن، وہ تمام طریقوں کو انہوں نے پورا کر دیا اور تمام آزمائشوں میں وہ پورے اترے۔ آخر کلمات سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے نزدیک اس کے مختلف اقوال درج کیے گئے ہیں اور مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں۔ انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو مختلف حالات آئے ہیں، وہ حالات گھر سے شروع ہو کر قوم تک پہنچتے ہیں، اور پھر قوم کے بعد وہ حالات بادشاہ وقت نمرود تک پہنچتے ہیں، اور پھر حالات اس سے آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت پر آمادہ کر دیتے ہیں، اور پھر حالات یہاں تک آتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور پھر انہیں اپنے بیوی بال بچوں کو چھوڑ دینا پڑتا ہے، اور پھر حکم آتا ہے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، اور پھر ایسا حکم آتا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو، ننھے منھے بچے کو، جس کی عمر 7-8 سال سے زیادہ نہیں ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اسے قربانی کے لیے اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہر موڑ پر اور آزمائش کی ہر جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اللہ کی بات کو سر آنکھوں پر رکھا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کرام کا یہی طریقہ اور یہی اسوہ ہے کہ وہ شریعت کے حکم کو، اللہ کے حکم کو ہمیشہ مقدم رکھا کرتے ہیں۔ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چل رہی ہے تو اس پس منظر میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ سب سے پہلی آزمائش جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوتی ہے، وہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ اللہ نے انہیں جس گھر میں پیدا کیا، وہ گھر صرف بت ساز ہی نہیں تھا، بت پرست بھی تھا اور بت فروش بھی تھا۔ وہ گھر بت بنایا بھی کرتا تھا، وہ گھر بت کو بیچا بھی کرتا تھا، اور وہ گھر بت کی پوجا بھی کیا کرتا تھا۔ بت ساز بھی تھا، بت فروش بھی تھا، اور اسی طریقے سے بت پرست بھی تھا۔ یہ پہلی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آتی ہے۔ وہ اس گھر میں آنکھ کھولتے ہیں، عقل و ہوش کا جب مرحلہ آتا ہے تو فوراً وہ اپنے والد محترم آذر سے کہتے ہیں کہ اے والد محترم، آپ جس چیز کی پوجا کرتے ہیں، آپ جس چیز کا کاروبار کرتے ہیں، آپ جس چیز کو بناتے اور بیچتے اور فروخت کرتے ہیں، میرے والد محترم وہ چیز نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایک انسان اپنے ہاتھوں سے بت کو بنائے اور پھر اسی کی پوجا کرے، وہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ آدمی عبادت تو اس کی کرتا ہے جو انسان کی اور مخلوق کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ ہم نے ایک مورت کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ایک بت کو بنایا، ہم چاہیں تو اس کو بنائیں، چاہیں تو نہ بنائیں، ہم چاہیں تو اسے توڑ دیں۔ جو بت اپنے اوپر بیٹھی ہوئی ایک مکھی کو نہیں بھگا سکتا ہے، جو بت اپنی پریشانی کو اور اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتا ہے، جس بت کے سامنے کھانے رکھے جائیں کھانا نہیں کھا سکتا ہے، ایک گلاس پانی رکھا جائے وہ پانی نہیں پی سکتا ہے، اسے کہیں لڑکا دیا جائے وہ لڑک جاتا ہے، ایسا بت جو کسی کام کا نہیں ہے، جس کے اندر روح نہیں، جس کے اندر جان نہیں، اے والد محترم آپ اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ بات عقل میں بھی نہیں آتی ہے اور یہ بات کسی شریعت سے بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ اس کام کو چھوڑ دیجیے۔ بہت سنگین مرحلہ ہوتا ہے۔ بات کبھی کبھی کہنا آسان ہوتا ہے، لیکن بات کو عملی جامہ پہنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ منصوبے تو بن گئے، تجویزیں تو پاس ہو گئیں، لیکن بلی کے گردن میں گھنٹی باندھے تو کون باندھے؟ بات کہہ دینا آسان ہوتا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انبیاء کرام نے عمل کر کے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ باتیں کہیں، ان کے والد آذر نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔
اے ابراہیم کیا تم میرے معبود سے اعراض کرتے ہو جس کو میں پوجتا ہوں؟ ابراہیم تم بیٹا ہو کہ اسے نہیں مانتے ہو؟ ابراہیم تم نے یہ کیا رویہ اختیار کر رکھا ہے، یہ کیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے؟ اے ابراہیم یاد رکھنا تو بیٹا ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اگر تو نے میرے معبود کو برا بھلا کہا، اگر تو نے جس کو میں بھگوان مانتا ہوں، دیوی اور دیوتا مانتا ہوں، تو نے اگر اس کو اگر تو نے برا کہا تو یاد رکھنا نتیجہ بہت خطرناک ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تم اگر اپنی بات سے باز نہیں آتے ہو تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، پتھروں سے مار مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا۔ یہ ان کے والد نے یہ بات کہی ہے، لیکن قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اولو العزم نبی تھے، ایسے ویسے آدمی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا والد آپ جو چاہے کر لیں، لیکن جو غلط تھے وہ چیز غلط رہے گی۔ میں دو عینکیں نہیں لگاتا، میرے پاس دو نظریات نہیں ہیں کہ والد کرے تو وہ چیز اچھی ہو جائے گی اور دوسرا کرے تو وہ چیز صحیح نہیں ہوگی، یہ نظریہ نہیں ہوتا ہے۔ شریعت کا نظام ہے، وہ نظام ہر جگہ چلے گا، جو حق ہے وہ ہر جگہ حق رہے گا، جو سچ ہے وہ سچائی ہر جگہ رہے گی۔ آپ جس کو پوجتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے جھکتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آپ کو نکالنا ہے نکال لیجئے، لیکن یہ چیز غلط ہے، غلط رہے گی۔ یہ پہلی آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ مشہور ہو جاتا ہے، علاقے میں بات پھیل جاتی ہے، گاؤں محلے میں بات پھیل جاتی ہے کہ ابراہیم ایک نوجوان ہے جو ایسی باتیں کہا کرتا ہے، اور جس نے اپنے والد سے اس انداز کا مناظرہ کیا ہے اور اس انداز سے اپنے والد سے اس نے بحث و مباحثہ کی۔ بات گھر سے باہر نکلتی ہے، قوم میں بات آ رہی ہے، پبلک میں بات آ رہی ہے، عوام الناس کے درمیان بات آ رہی ہے۔ دوسری آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شروع ہو رہی ہے۔ قوم کو سمجھایا انہوں نے، ایک دو طریقے سے نہیں، مختلف انداز سے سمجھایا۔ آخر میں تو انہوں نے چاند و سورج اور ستاروں کے انداز سے سمجھایا، اس لیے کہ ان کی قوم ستارہ پرست تھی، ستاروں کو پوجا کرتی تھی۔ پہلے انہوں نے کہا یہ جو ستارے ہیں یہ میرا رب ہے، لیکن ستارے جب جھلملا کے ختم ہو گئے تو فرمایا کہ جو ختم ہو جائے، زائل ہو جائے، وہ رب نہیں ہوا کرتا۔ جب چاند نکلا فرمایا کہ یہ چاند ہے، ستاروں سے زیادہ اس کے اندر روشنی اور چمک اور دمک ہے، یہ معبود ہوگا۔ پھر جب چاند بھی غروب ہو گیا کہا کہ جو غروب ہو جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورج اپنی تابانی کے ساتھ نکلتا ہے، پوری چمک دمک کے ساتھ نکلتا ہے، اپنے پوری تر و تازگی اور شوق کے ساتھ نکلتا ہے۔ فرماتے ہیں ہذا ربی ہذا اکبر، ہاں یہ رب ہو سکتا ہے میرا، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب سورج پہ بھی نصف النہار کے بعد زوال آتا ہے، شام کا وقت آتا ہے، سورج بھی ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، کہتے نہیں جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا ہے۔ دوستو ایسا ہرگز نہ سمجھا جائے کہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند و سورج اور اس کے بعد ستاروں کو معبود سمجھائے، نہیں، وہ اس کو معبود سمجھ نہیں رہے تھے، یہ قوم کو سمجھانے کا ایک طریقہ تھا کہ تم جسے معبود سمجھتے ہو، ستارے بھی ڈوب گئے، چاند بھی ڈوب گیا، سورج بھی ڈوب گیا، تم جسے معبود سمجھ رہے ہو معبود نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد قوم نے مانا نہیں، قوم مخالفت پر اتر آئی، ان سے جھگڑے کرنے لگی، تو انہوں نے ایک بات کہی، وہ بات تاریخی بات ہے، قرآن کریم نے اسے کوڈ کیا ہے۔ انہوں نے کہا تاللہ لاکیدن اصنامکم، خدا کی قسم یاد رکھنا میں تمہارے بتوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ تدبیر کر کے رہوں گا، تم کو میں کچھ نہ کچھ بتوں کے بارے میں تدبیر کروں گا، تمہیں سمجھا کے رہوں گا میں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں جو میلے کا دن تھا، لوگ جانے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، لوگوں نے، ان کے گھر والوں نے، چلو، انہوں نے کہا انا سقیم، میں بیمار ہوں۔ اور پھر موقع نکال کر انہوں نے بت توڑے اور ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، کلہاڑی اس کے گردن میں لٹکا دی۔ لوگ جب میلہ سے لوٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب بت ٹوٹے ہوئے ہیں، چلاتے ہیں لوگ، کس نے ایسا کیا ہے، کون ہے جس نے بتوں کو توڑ دیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔
ہو نہ ہو اسی نے کیا ہوگا۔ اس نے اپنے والد کو بھی بت سازی سے منع کیا تھا، اس نے قوم کو بھی بت پرستی سے منع کیا تھا، ہو نہ ہو اسی نے کیا ہو۔ لوگ ان کے پاس پوچھتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے میں نے نہیں کیا، وہ یہ کہتے بڑے میاں سے پوچھ لو، بڑے میاں جن کے گردن میں کلہاڑی لٹک رہی ہے، تم تو معبود مانتے ہو نا، بڑے میاں سے پوچھ لو۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں توڑا، یہ نہیں کہا کہ بڑے میاں سے پوچھ لو، اگر تمہارا معبود بول سکتا ہے تو ان سے پوچھ لو۔ قوم سمجھ گئی یہ کام ابراہیم کا ہے۔ اب یہاں سے تیسرا مرحلہ آزمائش کا شروع ہوتا ہے دوستو۔ پہلی آزمائش گھر میں ہنگامہ بپا ہو گیا، دوسری آزمائش بت کو توڑنے کے بعد قوم پوری کی پوری مخالفت میں آ گئی، تیسری آزمائش ہوتی ہے، بات پہنچتی ہے عراق کے بادشاہ نمرود کے دربار میں کہ ایک آدمی ہے، نوجوان ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول کہتا ہے۔ اے نمرود، آپ کو وہ اللہ نہیں مانتا ہے، آپ کو وہ معبود نہیں مانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں بلایا گیا، نمرود سے مناظرہ ہوا، سورہ بقرہ میں اس مناظرے کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمرود نے پوچھا کون ہے رب آپ کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی اور جلاتا بھی ہے۔ یہ مارنے اور جلانے کا مطلب یہ ہے دوستو، جو عدم سے وجود بخشتا ہے، ایک چیز ناپید ہے، چیز موجود نہیں، اسے وجود بخشتا ہے اللہ، ایک زندہ کرتا ہے اور پھر اس کے وجود کو ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے حکم سے ختم کر دیتا ہے۔ بادشاہ تھوڑے موٹے دماغ کا تھا، بعض لوگ اونچے اونچے عہدے پہ ہوا کرتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، لیکن کھوپڑی ان کی مضبوط ہو، عقل والی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نمرود بھی اسی قسم میں سے تھا، عہدہ اونچا تھا، بادشاہ تھا، لیکن کھوپڑی اس کی ٹھیک سے کام نہیں کرتی تھی۔ اس نے دو آدمی کو بلایا، ایک آدمی کو مار دیا، ایک آدمی کو چھوڑ دیا، کہا کہ دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اس پہ بحث کر سکتے تھے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے دوستو، آئندہ ہفتے بتاؤں گا کہ سیرت ابراہیمی سے کیا نصیحتیں ملتی ہیں۔ ہم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن جس طرح اوراق اخبار کے ہم پلٹا کرتے ہیں، نعوذ باللہ کہا جائے کہ ہم قرآن کی بھی اسی طرح ورق پلٹ دیتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحث نہیں کی، فوراً انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تیرے اندر دم ہے تو سورج کو تو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ معاملہ بگڑ جائے گا، اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ قرآن نے کہا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جو کافر تھا وہ حیران و ششدر رہ گیا، حیران و پریشان ہو گیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ اب لاجواب ہو گئے کہ ابراہیم کو مار دینا ہے، ختم کر دینا ہے۔ لوگوں نے بیک زبان ہو کے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو جلا دو آگ میں اور اپنے معبود کا تعاون کرو، مدد کرو۔ پھر آگ جلائی گئی، ہفتوں آگ جلائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے، توپ کے ذریعے آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن وہ رب جو آگ ہی نہیں کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اور حاکم ہے، وہ رب جو کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے، وہ ایک آگ کیا، اس کی صرف کن کی آواز سے، کن کے کہنے کی وجہ سے ساری کائنات فنا ہو جاتی ہے اور وجود میں آ جاتی ہے۔ اس رب کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارا ویسا یقین نہیں ہے جیسا حضرت ابراہیم کا یقین تھا، جیسا انبیاء کرام کا یقین تھا۔ آگ میں ڈال دیا گیا، آگ ہفتوں سلگائی گئی تھی، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، ابراہیم جل کے راکھ ہو جائیں گے، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ ابراہیم عقل سے نہیں، عشق الہی میں کام کیا کرتے ہیں، وحی الہی کے مطابق کام کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کود گئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عقل حیران ہے آتش نمرود میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کود پڑے اور عقل حیران ہے کہ آخر یہ کیا کر رہا ہے۔ کود پڑا آتش نمرود میں، عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی، عقل
عقل سوچتی ہے کہ آگ میں جائیں گے تو جل جائیں گے، لیکن حضرت ابراہیم وحی الہی کے مطابق کام کر رہے تھے۔ آگ میں جاتے ہیں اور آگ کو اللہ کا حکم ہوتا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جاؤ اور سلامتی کا ذریعہ بھی بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکالے گئے، جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے گود میں ہنستا کھیلتا اور مسکراتا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ اسی طرح گلدار بن گئی۔ اس آزمائش میں بھی وہ پورے طریقے سے اتر گئے۔ پھر علاقے سے نکالا گیا، وہاں سے سفر کرتے ہیں، مصر میں پہنچتے ہیں، وہاں آزمائش یہ پیش آتی ہے۔ ایک بادشاہ ظالم و جابر ہے جو سب کی بیویوں پر، زوجات پر قبضہ کر لیا کرتا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس نے غلط کام کرنا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سارہ کی کرامت دکھائی اور اللہ کی طرف سے کرامت ظاہر ہوئی، ان کے ساتھ وہ غلط کام نہ کر سکا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ کے ساتھ اس نے بادشاہ نے رخصت کر دیا اور ایک ہاجرہ اپنی باندی بھی اس نے دی، شادی کرا دی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فی الحال 2 بیویاں ہو گئی، حضرت سارہ بھی ہیں، حضرت ہاجرہ بھی ہیں۔ اب دیکھیے کیا آزمائش ہوتی ہے، مصر میں موجود ہیں، وہاں سے پھر آگے نکلتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ بہت دعاؤں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں حضرت ہاجرہ کے گود میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام اسماعیل رکھا جاتا ہے۔ آزمائش شروع ہو رہی ہے، 4تھی آزمائش یہاں سے اللہ کا حکم آتا ہے اپنے بیوی ہاجرہ کو، اپنے بچے اسماعیل کو مکے کی بے آب و گیاہ وادی میں وہاں چھوڑاؤ۔ اللہ کا حکم سر آنکھوں پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلتے ہیں، حضرت سارہ کو وہیں چھوڑ دیا، حضرت ہاجرہ ساتھ میں، حضرت اسماعیل ساتھ میں، وہاں پہنچتے ہیں، چند دنوں کا توشہ ہے، حضرت ہاجرہ کو دے دیتے، وہاں سے واپس آنے لگتے ہیں۔ اہلیہ محترمہ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دامن کو تھام لیتی ہیں اور کہتی ہیں حضرت ہاجرہ میرے سرتاج میرے شوہر مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کچھ ہے، یہاں تو آسمان کا سایہ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں یقیناً آنسو آ گئے ہوں گے، وہ کچھ بولتے نہیں ہیں، قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ پھر حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں بتائیے تو کیا بات ہے؟ حضرت ابراہیم خاموش ہے۔ پھر خود حضرت ہاجرہ کہتی ہے کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بیوی اور اکلوتے بچے کو بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ دیا جائے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہاں میری اہلیہ اللہ کا حکم ہے، قربان جائیے۔ کیا جواب دیا حضرت ہاجرہ نے؟ کہتی ہیں اذن لا یضیعنا، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ہرگز کبھی ضائع نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم چلے جاتے ہیں، چند دنوں میں توشہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل دودھ پیتے بچے جو شادی شدہ ہیں اور جن کے بچے ہوں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ جب مچلتا ہے ماں کے گود میں تو ماں پر کیا گزرتی ہے جب اس کے چھاتی میں دودھ نہ ہو اور اس کے گھر میں چولہا جلنے کے لیے اور بچے کو پلانے کے لیے جب کوئی چیز نہ ہو۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پر کیا گزرا ہوگا؟ وہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا پر دوڑتی رہی۔ پھر حضرت جبرائیل آتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک کے پاس سے زمزم نکلتا ہے جسے ہم اور آپ آب زمزم کہتے ہیں۔ وہ کنواں آج بھی موجود ہے۔ یہ بھی سخت آزمائش تھی، انتہائی آزمائش تھی۔ آزمائش یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ اور بڑے ہو جاتے ہیں، بچہ چلنے اور پھرنے لگتا ہے، جب بچہ کچھ بولنے لگتا ہے، دوڑنے لگتا ہے، تو بچے کا انداز والدین کو بہت پیارا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، بار بار آئے، لیکن پھر ایک دفعہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ایسا حکم ہوا ہے کہ میں تم کو ذبح کر ڈالوں۔ اپنے لڑکے کو خطاب کر کے کہا انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے لڑکے میں نے دیکھا ہے تجھے ایک ذبح کر رہا ہوں۔ قربان جائیے، کیا لڑکے بھی تھے، انہوں نے کہا یا ابا تفعل ما تؤمر، اے والد بچے کی پرواہ مت کیجیے،
اکلوتا بچہ ہے تو کیا ہے، جو 87 سال کی عمر میں ایک بچہ دے سکتا ہے، وہ 100 سال کی عمر میں بھی دوسرا بچہ دے سکتا ہے۔ وہ اللہ ہے، موت سے پہلے وہ بچہ دے سکتا ہے۔ اس کا حکم ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد آپ کر ڈالیے جو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم لے کے چلتے ہیں، شیطان بہکاتا ہے، کنکری مارتے ہیں، وہ حضرت اسماعیل کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جاتی ہے، انہیں لٹا دیا جاتا ہے۔ ایک والد جو بوڑھی عمر کا ہو چکا ہے، جس کی عمر تقریباً 100 سال کے قریب ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے جا رہا ہے۔ دنیا حیران، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت ابراہیم کہنا چاہ رہے اپنے عمل سے، اے لوگوں تم عقل سے سوچتے ہو اور میں عقل کے خالق کے حکم پر چلتا ہوں۔ فرق یہ تم عقل سے سوچتے ہو کہ ایک بوڑھا باپ اکلوتے بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہے، میں کہتا ہوں جس نے عقل دی ہے اس کا یہ حکم ہے کہ ذبح کر دو، ہم ذبح کریں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم کا یہ عمل اللہ کو پسند آتا ہے، اور پھر ان کی جگہ پہ حضرت اسماعیل کی جگہ پہ مینڈے کی قربانی ہوتی ہے۔ دوستو آزمائش ہی آزمائش حضرت ابراہیم کی زندگی میں نے تو ایک جھلکی دکھائی، وقت بھی چکے زیادہ ہو چکا ہے، بات تفصیلی کر بھی نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کی یہ جھلکی ہے، اتنی آزمائشوں میں سچے اور پکے انداز میں اترنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم کی ہر ادا کو اللہ نے پسند کر لیا۔ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، صفا اور مروہ پہ سعی کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ آب زمزم کا جو کنواں ہے اس کو سب لوگ دیکھتے ہیں، آج تک وہ موجود ہے۔ حضرت اسماعیل کے بدولت وہ چیز وجود میں آئی ہے۔ حضرت ابراہیم نے ذبح کیا، اللہ کو یہ ادا پسند آئی، قربانی واجب قرار دے دیا گیا۔ حضرت ابراہیم کے ایک ادا کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ دوستو سیرت ابراہیمی ہی نہیں، قرآن کے واقعات کو پڑھیے تو آپ کو ان واقعات کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت ابراہیمی کے مطابق اور سیرت انبیاء کے مطابق عمل کرنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔